السلام علیکم، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید۔ میں ہوں مسعود رضا۔ میں عموماً یہ ذکر کرتا ہوں اور آج کل تو تواتر کے ساتھ مجھے اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ گزشتہ 20 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا مجھے صحافت کرتے ہوئے، لیکن اتنے مشکل اور اتنے دیگرگوں حالات میں نے پاکستان کے نہیں دیکھے۔ اس میں آمریت کے بھی دور تھے، اس میں جمہوری دور پہ تھے، حکومتیں آتی رہیں جاتی رہیں، لیکن معیشت کے بھی مسائل رہے۔ لیکن اس وقت جو صورتحال ہے، جہاں ہم معیشت کے حوالے سے بدترین مسائل کا شکار ہیں، دوست ممالک ہماری بات سننے کو تیار نہیں ہیں، IMF کا پروگرام ہو گیا لیکن معیشت بہتر نہیں ہو رہی، دوسری طرف سیلاب ہے اور تیسری طرف بدستور ایک طویل عرصے سے ہمارے سامنے سیاسی عدم استحکام موجود ہے۔ موجودہ کچھ دنوں میں یہ احساس ہو رہا ہے کہ شاید مفاہمت کی طرف معاملات جائیں گے، اور یہ دلچسپ بھی صورتحال ہے اور افسوسناک صورتحال بھی ہے۔ دلچسپ اس طرح سے کہ سبھی اپنے مسل شو کر رہے ہیں، لڑائی کا ارادہ رکھتے ہیں، دھمکیاں ضرور لگا رہے ہیں، لیکن معلوم ہی ہوتا ہے لڑنے کا حوصلہ اب کسی میں نہیں ہے۔ دوسری طرف جو مسائل ہیں، یعنی سیاسی عدم استحکام، معاشی عدم استحکام اور یہ سیلاب کی تباہکاریاں، ان کو دیکھتے ہوئے فوری طور پر ہر پاکستانی کا یہ دل چاہتا ہے کہ ہماری سیاسی قیادت ہو، ہماری فوجی قیادت ہو، سب مل بیٹھیں اور کوئی حل نکالیں اور پاکستان کو ان مسائل سے نکالیں۔ تو اب آگے کیا ہونے جا رہا ہے، سب کے ذہنوں میں یہ سوال ہے، اور یہ جوابات کس سے حاصل کیے جائیں، اس کے لیے ایک بہت ہی معتبر شخصیت میرے ساتھ موجود ہیں۔ جب بھی آپ سے گفتگو ہوتی ہے بہت دلچسپ گفتگو ہوتی ہے اور آپ بھی بڑے مزے سے ان کی گفتگو سنتے ہیں۔ جناب شیخ رشید احمد صاحب، سربراہ عوامی مسلم لیگ۔ شیخ صاحب بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ شیخ صاحب، سب سے پہلے بغیر کسی تمہید کے آپ نے ٹویٹ بھی کیا کہ پس پردہ مفاہمت کی کوششیں 15 اکتوبر تک کامیاب ہو سکتی ہیں۔ تو سر، یہ مفاہمت کن لوگوں کے درمیان کس نقطے پر، کن نکات پر ہو سکتی ہے، اس کے بارے میں لوگ جاننا چاہتے ہیں۔ دیکھیں، ساری باتیں تو آپ نے بیانیے میں اپنے بتا دی ہیں۔ یہ قوم بچی نہیں ہے، نہ ان کو سمجھ ہے کہ اگر مفاہمت کی بات ہونی ہے تو کن کے ساتھ ہونی ہے اور میٹر کون کرتے ہیں، اور ان کا کام سارا خراب کس نے، ہمارا خراب جو کام ہوا تھا اب جو ان کے دن گنے جا چکے ہیں۔ اور عمران خان کا تو ایک ہی مسئلہ ہے کہ الیکشن کی بات کرو، اور میرا خیال ہے کہ اس میں مفاہمت اور مزاحمت ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، اور 15-20 میں نے تو کہا 15 اکتوبر تک فیصلہ ہو جائے گا کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا۔ مزاحمت کی بھی تیاری پوری ہے، اور مفاہمت جہاں ہونی ہوتی ہے وہاں اس سے بھی مجھے مایوسی نہیں ہے، اور میری دعا ہے کہ خدا کرے کہ مفاہمت کا راستہ نکلے۔ اور میں نے آج کور کمیٹی میں بھی خان صاحب سے یہی گزارش کی تھی کہ بڑا لیڈر وہی ہوتا ہے کہ جو طوفان اور حادثات اور گرد و غبار میں سے اپنی ٹیم کو بچا کر وکٹری یا دھاگے کے ساتھ چھاتی لگائے اور وکٹری سٹینڈ پر پہنچے۔ اور میرے خیال میں حالات جو ہیں آگے سے بہتر ہیں، خراب نہیں ہیں، میری ذاتی رائے میں جو میرے پاس اطلاعات ہیں۔ ٹھیک، مگر شیخ صاحب یہی پیٹرن ہے سیم کا سیم جو نواز شریف صاحب کا تھا۔ اقتدار سے نکالے گئے تو لب و لہجہ بہت تیز تھا، بہت تند تھا، الزامات تھے، بڑی بڑی باتیں تھیں۔ پھر جب اقتدار مل گیا تو خاموشی، کبھی مریم غصے میں آتی ہیں، کبھی خاموش ہو جاتی ہیں، کبھی شہباز شریف آگے آتے ہیں، کبھی نواز شریف صاحب آگے آتے ہیں۔ تو عمران خان صاحب کی بھی یہی اسٹریٹجی ہے۔ آج اگر عمران خان صاحب کے حق میں معاملات بہتر ہو جاتے ہیں، یا آپ کہہ لیں پاکستان کے حق میں جیسے آپ سمجھتے ہیں حالات بہتر ہو جاتے ہیں، تو دوسری طرف سے شور شرابہ شروع ہو جائے گا۔ تو یہ شور شرابہ بھی نہ ہو، سب تحمل کے ساتھ آگے بھی بڑھیں، اس کا کوئی فارمولہ ہوگا اس تمام گفتگو میں جو آپ مفاہمت کی بات کر رہے ہیں؟ یہ تو کوئی مسئلہ فیسا غورس ہی آ کے آپ چاہتے ہیں کہ کوئی ارسطو آئے، اور یہ اس ارسطو کو لائے تھے شہباز شریف کو، اس نے تو لٹیا ڈبو دی ہے۔ اور اب تو MQM کو بھی آپ کے کراچی میں 3 لاشیں مل گئی ہیں، ہمارے وقت میں تو کوئی لاش نہیں ملی، 2 وزارتیں تو ہم نے بھی دی تھی، اور جو کراچی میں ان کا کانسٹیچوئنسی پالیٹکس کا حشر ہو گیا۔ میں آج کی کور کی کمیٹی کی میٹنگ کے بعد ایسا محسوس کر رہا ہوں کہ بین چل رہے ہیں حالات۔ عمران خان نے پارٹی کو تیاری کا بھی کہا ہے کہ آپ 30 تاریخ تک تیار ہیں، 29 کو غالباً ان کا مظفر آباد میں جلسہ ہے۔ لیکن میری جو سوچ ہے یا میری جو اطلاعات ہیں،
وہ آگے سے بہتری کی طرف ہیں, آگے سے خرابی کی طرف نہیں ہے. یقیناً یہ بات آصف زرداری کو اور فضل الرحمان کو تو اتنی قابل قبول نہیں ہوگی, لیکن نون لیگ میں یہ دھڑے دو ہیں. دھڑے آج کل ہر جگہ ہیں, ہر پارٹی میں. درست دو آراء جو ہیں, کوئی پارٹی ایسی نہیں ہے جس کے اندر نہیں ہے. میں تمام لوگوں اور پارٹیوں کو اس میں شامل کرتا ہوں کہ ایک صلح کی سوچ والے لوگ ہیں. مفاہمت علی, میں تو ویسی شیخ ہوں, صلح صفائی والا, سوائے آپ کے, آپ کی پارٹی میں تو آپ اکیلے ہی ہیں نا, ایک ہی سوچ ہے. ہاں جی, تو لیکن اگر سر پہ پڑ جائے تو ٹھیک ہے, پھر آگے بھی جو اللہ بھلا کرے گا. اور کافی امپورٹنٹ دن ہے. ایک آپ نے سب بتا دیا, اکانومی ڈیزاسٹر ہو گئی ہے. دیکھیں یہ ہارورڈ, ایسیکس, برکلے, کولمبیا, ان سب سے آج جتنے وہاں بڑے ایکسپرٹ تھے ہماری کور کمیٹی میں جو اکانومی کے بہت دادا سمجھے جاتے ہیں, میں نے کہا یار تم کیوں ٹائم ضائع کر رہے ہو. ایک بندہ صبح آٹا لینے جاتا ہے جی, اس کو پتا ہے کہ ملک کی اکانومی کا کیا حال ہے. میرے حلقے میں نے آج کور کمیٹی میں کہا جی کہ دہی کی دکان کو بھی لوگ لوٹ کے لے گئے. صحیح, بالکل حالات تو اس طرح کی ہیں. مگر میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو حالات ہیں اس میں عمران خان صاحب نے اپنے گھوڑے بھی تیار کیے ہوئے ہیں, کسی وقت بھی میدان جنگ میں نکل سکتے ہیں, دوسری طرف سے بات چیت بھی چل رہی ہے. تو ایسا کیوں ہے, ابھی تک انسرٹنٹی کیوں ہے ان حالات میں بھی؟ جس گاڑی پہ وہ بیٹھے تھے اس گاڑی کے رنگ پسٹن بیٹھ گئے, اس کے پلگوں میں کچرا پھنس گیا. وہ دنیا میں بھی ناکام ہو گئے اور مقامی بھی امداد سے محروم ہو گئے. ان کی کریڈیبلٹی ختم ہو گئی, سوائے سیلاب میں جا کے فوٹو کھچانے کے, اور وہ بھی جو سٹارز ہیں میڈیا کے ان سے یہ باتیں کروانے میں. آپ بتائیں کیش کیا لائے ہو یار, چھوڑو سرمایہ کاری. جب میں پیدا ہوا اس وقت سے قطر سے سرمایہ کاری آ رہی ہے, جب میں پیدا ہوا اس وقت سے ریفائنری لگ رہی ہے گوادر میں. اور مسئلہ ہے کہ ملک میں آج میرے شہر میں 242 روپے کا ڈالر ہے. یہ میں ٹی وی پہ نہ بھی کہوں نا, جو سالہ سبزی بیچ رہا ہے اس کو بھی پتہ ہے, اس کو بھی پتہ ہے. صحیح, میں ہر جمعے کو سودا لینے جاتا ہوں. آج کل نہیں جا رہا کیونکہ وہ آگے سے سوال کر رہے ہیں, آ رہا ہے یا جا رہا ہے, رہ رہا ہے یا قیام کر رہا ہے یا. تو میرا مطلب ہے قوم اتنی آگے چلی گئی ہے جی, لوگ ہم سے زیادہ چالاک اور ہوشیار ہیں, لوگ ہم سے زیادہ معاملات کو سمجھتے ہیں. تو سر وہ گھوڑا گاڑی پہ بیٹھنے والے جو ہیں وہ گھوڑا گاڑی تبدیل کرنے کے لیے تیار بھی ہیں یا اسی کی مرمت کر کے چلانے کے موڈ میں؟ کیونکہ عمران خان صاحب دو باتیں کر رہے ہیں نا, ایک طرف مفاہمت کی بات بھی کر رہے ہیں, دوسری طرف میدان کی بات بھی کر رہے ہیں. میدان بھی حاضر ہے, گھوڑا بھی حاضر ہے, مفاہمت بھی حاضر ہے اور مزاحمت بھی حاضر ہے. میرا خیال ہے مفاہمت میں زیادہ قیادت کا امتحان ہوتا ہے, لڑائی تو ہر کوئی آدمی کر لیتا ہے. اور فار گریٹ اچیومنٹ بھٹو نے ایک دن, ذوالفقار علی بھٹو نے مجھے 6 نومبر 1968 کو کہا تھا, جو آج میں نے عمران خان کو بھی کور کمیٹی میں کہا ہے. 2 جملے انہیں بتائے, ایک میں نے ایوب خان کا بتایا, اس کا پوتا بیٹھا ہوا تھا کور کمیٹی میں, اور کہ فار گریٹ اچیومنٹ یو ہیو ٹو ٹیک گریٹ رسک. ٹھیک, اور لیڈرشپ کا امتحان تب ہوتا ہے کہ طوفان اور گرد و غبار اور سارے ناہموار ماحول میں سے اپنے جہاز کو صحیح جگہ صحیح طور پہ لینڈ کرے, ٹھیک, سواریوں کو نقصان نہ پہنچے. ٹھیک, اور یہ سیاسی سواریوں کو نقصان نہ پہنچنا ہی بہتری ہے, ورنہ ریل جیل تو لگی رہتی ہے.